سیدی یا خاتم النبیین، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سما 100 برس کا ہے کل کی خبر نہیں۔ خالق کائنات مالک کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج ہم یہاں محترم فرحت حسین صاحب، طاہر حسین صاحب کی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ یقیناً اس کے گزرے دور میں ہمدردی کے لیے اور کسی کو اپنا سمجھتے ہوئے اکٹھا ہو جانا یہ اللہ جل وعلا کے بہت بڑے فضل سے کم نہیں ہے۔ دعا گو ہوں کہ مالک مائی صاحبہ مرحومہ کو کرور جنت نصیب فرمائے اور گھر والوں کو، عزیز و اقربا کو اس پہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں نے جو آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے 27ویں پارے کی ایک آیہ کریمہ ہے، اس میں آپ نے ذرا توجہ فرمانی ہے کیونکہ اللہ کا فضل ہے ہم اہل سنت ہیں اور ہم سب سے پیار کرنے والے ہیں۔ اصحاب رسول ہمارے سر کے تاج ہیں، آل رسول ہمارے سر کے تاج ہیں، ازواج رسول بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کے در کا کتا بھی ہمارے ہاں ادب و احترام رکھتا ہے، ہم ان کا بھی ادب کرنے والے ہیں، ان کی نسبتوں کی ہم حیا کرنے والے ہیں، اور ایک ہاتھ میں ہمارے قرآن ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں حدیث مصطفیٰ ہوتی ہے۔ ہم قرآن و حدیث کی روشنی ہی میں پیغام محبت عام کرتے ہیں اور لوگوں کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ آؤ اس پلیٹ فارم پہ تمہیں ایک طرف قرآن کا نور ملے گا اور دوسری طرف صاحب قرآن کی زبان سے نور ملے گا۔ تو آپ نے ذرا توجہ فرمانی ہے، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ جل وعلا کیا ارشاد فرماتا ہے، والذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم، اور وہ جو ان کی اولاد ہے جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان کے پیچھے چلے، یعنی جو ایمان لائے اور وہ جو ایمان والوں کے پیچھے چلے ان کی اولاد، یعنی والدین دونوں مومن ہیں یا ایک مومن ہے یا والدہ مومنہ ہے، تو اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی اتباع کی اور ان کے پیچھے چلے بالایمان۔ اللہ فرماتا ہے الحقنا بہم ذریتہم، ہم نے ان کی ذریت کو ان کے ساتھ ملا دیا، وما التناہم من عملہم من شیء، اور ہم نے ان کے عمل میں کچھ کمی نہیں کی، کل امرئ بما کسب رہین، ہر ایک جو اس نے کیا ہے گروی ہے، اچھا کیا ہے تو جزا ملے گی، برا کیا ہے تو سزا ملے گی، کل امرئ بما کسب رہین۔ اب آپ اس آیہ کریمہ کی شرح کی طرف آئیں۔ اللہ جل وعلا نے سب سے پہلے فرمایا ایمان والے، جو ایمان لائے، اور اولاد جس کا پہلے ذکر فرمایا اس کی قید لگائی ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان کے ساتھ والدین کی اتباع کی، والدین کے پیچھے چلے، ماں باپ بھی مومن ہیں اور ذریت بھی مومن ہے، تو مالک فرماتا ہے الحقنا بہم ذریتہم، ہم نے ان کو، ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیا۔ کہاں؟ قیامت کے دن جب والدین مومن ہیں یا ایک مومن ہے ایک مومنہ ہے، تو ماں جہاں ہوگی اور باپ جنت کے جس درجے میں ہوگا، خالق کائنات فرماتا ہے جو اولاد ایمان کے ساتھ پیچھے چلی ہے ہم انہیں بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ ابھی ذرا آپ آگے چلیں، اللہ پاک فرماتا ہے الحقنا بہم ذریتہم، اور ہم نے ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیا۔ اب یہ جو اگلی ذریت کا ذکر ہوا، یہاں ایمان کے لفظ ایمان کی قید نہیں ہے، بلکہ فرمایا ان کی اولاد، یعنی ذریتہم الصغار والکبار، ذریت چھوٹی ہو، اولاد چھوٹی ہو اور اولاد بڑی ہو، جنت میں خالق کائنات جل وعلا جو والدین مومن ہے یا ایک مومن ہے، وہ چھوٹی ہو اور بڑی ہو،
اللہ عز و جل والدین کے ساتھ ملا دے گا۔ ابھی ذرا میں مزید اس کی طرف آپ کی توجہ کراؤں گا۔ سب سے پہلے فرمایا مومن، کیا فرمایا؟ بولیں آپ سارے، جو مومن نہیں اس کی کوئی قدر نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا کے اعتبار سے جتنا بڑی مالدار ہو، جاگیردار ہو، قلعے ہوں، وگے ہوں، سب کچھ ہو، ایمان نہ ہو کوٹی کا نہیں ہے۔ امریکہ، افریقہ یا یورپ تمہارے پاؤں کے ساتھ لگی ہوئی گرد کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر سے بڑا مال ہے، بڑی ٹیپ ٹاپ ہے، حکومت ہے، تو فرعون کے پاس تھوڑا تھا؟ نمرود کے پاس تھوڑا تھا؟ شداد کیوں مارا گیا؟ نمرود کیوں مارا گیا؟ فرعون کیوں مارا گیا؟ تھوڑی سلطنت تھی ان کے پاس؟ تھوڑا مال تھا؟ مال تھا، لیکن خالق کائنات نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، کوئی حیثیت نہیں۔ لاکھوں عرب فرعون ہوں، کروڑوں عرب فرعون ہوں، لاکھوں جائیداد ہوں، کروڑوں جائیدادیں ہوں، دنیا کا بڑے سے بڑا کتا بھی ہو، مومن کے ناخن سے لگی ہوئی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، وجہ اللہ سے پیار ہے۔ جس سے اللہ سے پیار ہے، جس کو اللہ سے محبت ہے، اس کا مقام تو دیکھو، اس کی عظمت تو دیکھو کہ باقی دنیا کے اعتبار سے جتنے مرضی فلاحی کام کرے، فلٹر لگائے، لوگوں کے مکان بنائے، لیکن ایمان پلے کچھ نہیں۔ دوسرے صاحب ایمان ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، وہ فلٹر نہیں لگا سکتا، وہ کسی کو مکان دے کے نہیں بنا سکتا، وہ اس طرح کے کام نہیں کر سکتا، پھر کمیاں کوتاہیاں بھی رہ جاتی ہیں اس کے۔ لیکن میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن و حدیث میں شاہد ہے، مومن گناہگار سے گناہگار بھی ہو، کمیاں بھی رہ جائیں، کوتاہیاں بھی رہ جائیں، پھر بھی کرم کا دروازہ کھلا ہے، پھر بھی فضل کا دروازہ کھلا ہے۔ ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے کہ ایسا بھی کرم ہوگا، ایسا بھی فضل ہوگا کہ گناہوں سے لتھڑا ہوگا، گناہوں سے برا ہوگا، لیکن ایمان کی دولت کی وجہ سے اللہ بلا حساب جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، حق جاری ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، ابھی میں ایمان کی بات کر رہا ہوں، اور مجھ سے پوچھو نا کہ آسان سی ایمان کی تعریف کیا ہے؟ آسان کی، تو میں آپ کو یوں جواب دوں گا کہ آسان سی تعریف یہ ہے حضور سے پیار، اور یہی ہے اہل سنت و جماعت کا معیار۔ جسے حضور سے پیار ہے اسے سب سے پیار ہے، اسے ہر نبی سے پیار ہے، خالق کائنات سے اسے پیار ہے، ہر نبی سے اسے پیار ہے، ہر کتاب کو مانے گا، اللہ کی ہر بات کو مانے گا۔ کیوں؟ اس لیے اس نے آمنہ کے اعلان کو مان لیا ہے۔ اب یہ اصل یہ محبت ہے، اور یہ محبت سلامت رہی تو خیر ہے، فضل ہیں، کرم ہیں۔ اگر اس میں کمی آ گئی پھر نہیں بچے گا، پھر نہیں بچے گا۔ اصحاب رسول کے متعلق کمی آ گئی، خیر نہیں ہے۔ آل رسول کے متعلق کمی آ گئی تو خیر نہیں ہے۔ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کمی آ گئی، خیر نہیں ہے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، کبھی بھی بزرگوں پہ نہ بولنا۔ کسی بڑی، ہم تو یہ کہتے ہیں یہ تو بڑی اونچی ہستیاں ہیں، ہم تو کہتے ہیں اپنے ابا جی پہ بھی اعتراض نہ کرنا۔ اپنی اماں جی کو آج دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ آج بچے کہتے ہیں، باپ کو کہتے ہیں کہ تو ساڑھے سے کی کیتا ہے، دکھ کے ساتھ باپ کو کہتے ہیں تو ساڑھے سے کی کیتا ہے، یعنی کوئی کوٹھی نہیں بنائی، کوئی بنگلہ نہیں بنایا، ہمارے لیے یہ نہیں تو نے کیا، تو نے ساڑھے سے کیتا کی ہے، تو ماں کو کہتے ہیں تو کی کیتا ہے۔ اور کمینے جو تو بیٹھا ہے یہ باپ ہی نے تو کیا ہے، تیرا وجود باپ کی وجہ سے ہے، ماں کی وجہ سے ہے۔ اگر ماں باپ نہ ہوتے تو کہاں ہوتا؟ آج جو تجھے ٹیپ ٹاپ لگی ہے، آج جو تجھے مقام مل رہا ہے، آج جو نعمتیں مل رہی ہیں، یہ وجود کی وجہ سے مل رہی ہیں۔ اگر یہاں بیٹھے ہو تو وجود ہی ہے، اگر آپ یہ ذکر سن رہے ہو تو وجود ہی ہے۔ اگر آپ ہی نہ ہوتے ذکر کہاں سنتے؟ یہ مقام، یہ مرتبے دنیاوی اور یہ اخروی مرتبے جو نصیب ہو رہے ہیں کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ بابا جی اور اماں جی کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ یہ وجود اب کہتے تمہیں کیا دی ہے؟ جان پہ کھیل کے تجھے انہوں نے
یہ برداشت کر کے اللہ سے لیا ہے، اتنی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی ہیں۔ یہ جو وجود ہے کتنی بڑی نعمت ہے، اس لیے خالق کائنات فرماتا ہے اور میری عبادت کے بعد والدین سے اس نے سلوک کرو، اس لیے کہ وجود میں دینے والا ہوں اور میں محسن حقیقی ہوں، لیکن تمہیں ڈائریکٹ نہیں دیا، میں نے تمہیں وجود دیا ہے تو تمہارے والدین کے ذریعے دیا، وہ تمہارے محسن مجازی ہیں۔ ان سے بڑا محسن بتاؤ کتنا بڑا احسان ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جن کی وجہ سے 2-4 وجود آئیں، 6-7 وجود آئیں، ان کا احسان آپ نہیں چکا سکتے۔ اور جتنی بھی نعمتیں ملے گی، کتب، غوث، ابدال، جو بھی بنو گے، دنیاوی اعتبار سے بھی جو بھی بنو گے، پیچھے والدین ہیں، کیونکہ یہ ساری دولتیں وجود پہ مل رہی ہیں اور وجود ملا ہے والدین کے ذریعے۔ تو مالک فرماتا ہے میری عبادت کرو، اور عبادت کرنے کے بعد فرماتا ہے والدین سے حسن سلوک کرو۔ اور اگر 2-4 وجود ملیں تو ان کا یہ مقام ہے، اولاد ان کا احسان نہیں چکا سکتی، تو جن کے صدقے ساری کائنات بنی ہے ان کا کتنا بڑا احسان ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اسے میرے حضرت نے کہا میرے آقا کی تجھ پہ عنایت نہ صحیح، چلو فرض کر لو تسی نہیں حضور دی عنایت اور مہربانی مندے، تو اعلیٰ حضرت کہندے نے کہ میرے آقا کی تجھ پہ عنایت نہ صحیح۔ اور ایک نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، ایک کلمہ کس نے پڑھایا ہے؟ حضور تو باعث تخلیق کائنات ہیں، حضور ہی کی وجہ سے اللہ سے نے یہ سارا جہان سجایا ہے۔ اور معاشر کے دن بھی جو کچھ بھی ہوگا آمینہ کے لال کی شان دکھانے کے لیے ہوگا۔ اس لیے دادے محترم جو میں بات کر رہا تھا ایمان کی، والذین آمنوا، فرمایا جو ایمان لائے۔ ابھی آپ بات سنیں گے آپ مچل جائیں گے، اور میں دیکھ رہا ہوں چہرے چمک رہی ہیں، محبت والے بیٹھے ہیں، پیار والے بیٹھے ہیں، اور یہ جو بات آگے دل میں اترے گی مزید چہرے کی رونق بڑھے گی، اور بیٹھے یہاں ہوں گے حاضری عرش پہ لگ جائے گی۔ اب سنیں ایمان والے، ماں بھی مومنہ باپ بھی مومنہ، کتنا وہ کرم والا بچہ ہے جس کے دونوں ماں باپ مومن ہیں، دونوں اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے ہیں۔ اور اگر ایک بھی ہے دیکھا جائے گا بچہ ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلے، اور دوسرا بچہ وہ ہے کہ جو ابھی سمجھدار ہوا ہی نہیں، پیدا ہوا فوت ہو گیا، پھر پیدا ہوا ہے سانس لیا ہے فوت ہو گیا، اس بچے کا کیا بنے گا؟ چھوٹے بچے کا کیا بنے گا؟ اٹھاؤ جلالین شریف، بغوی اٹھاؤ، توسیر اٹھاؤ، اور پڑھو احادیث کریمہ بھی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ بن عباس مرفوعاً حضور سے بیان فرماتے ہیں، اور بزار میں بھی حدیث با موجود ہے، دیگر کتب حدیث میں آپ کو حدیث با ملے گی۔ میں تو آپ کو ایک نچوڑ دے رہا ہوں اس آیت کے تحت کہ چھوٹے بچے کہاں جائیں گے؟ پڑھو، فقہاء کرام کو بھی پڑھو، وہ کہتے ہیں چھوٹا بچہ اسے نہیں دیکھا جائے گا۔